ویورز، امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو مائیگرین سے ریلیٹڈ ہے۔ ویورز، مائیگرین ایک میجر گلوبل پرابلم ہے جس سے پوری دنیا کے تقریباً 1 بلین لوگ افیکٹڈ ہیں، جو کہ پوری پاپولیشن کا 10% بنتا ہے، جو عام سر درد سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اس میں مریض سر کے کسی ایک حصے میں سٹیبنگ پین یعنی چبھتی ہوئی یا چیرتی ہوئی درد محسوس کرتا ہے اور تھروبنگ سینسیشن فیل کرتا ہے جیسے سر میں کوئی چیز بیٹ کر رہی ہو۔ مائیگرین کا لفظ گریک ورڈ ہیمیکرینیا سے اوریجنیٹ ہوا ہے، جس کا مطلب ہی ہاف آف دا اسکل ہے۔ مطلب مائیگرین کا درد کبھی بھی پورے سر میں نہیں ہوتا، یہ سر کے کسی ایک حصے میں ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ٹریول کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے۔ ویورز، ہم اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو اپنی سینسز کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کی باڈی کے سینسرز آپ کی سراؤنڈنگز سے ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے الیکٹریکل سگنلز کے ذریعے آپ کے برین تک پہنچاتے ہیں، جو کہ ایک پراپر کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے۔ جبکہ مائیگرین ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغ کا ایک یا ایک سے زیادہ کمیونیکیشن سینٹر پراپرلی کام نہیں کر رہا ہوتا، جو اتنی شارپ پین کی وجہ بنتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو نوشیا یا وامٹنگ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ باڈی کی لائٹ سینسٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں چبھن بھی ہو سکتی ہے۔ مائیگرین کے بہت سارے ٹریگر فیکٹرز ہیں جو پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں، جس میں کہ چیزی فوڈ، کینڈ فوڈز جن میں پریزرویٹیوز بہت زیادہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں، ٹی، کافی اور الکوہل بھی مائیگرین کو ٹریگر کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ سٹریس اور باڈی میں کورٹیسول ہارمون کی بہت زیادہ مقدار کی وجہ سے بھی مائیگرین ٹریگر کر سکتی ہے۔ ٹین ایج میں ہارمونل چینجنگز اور خاص طور پہ خواتین میں پیریڈز، پریگنینسی اور مینوپاز میں ہونے والی ایسٹروجن ہارمون فلکچویشنز بھی مائیگرین کو ٹریگر کر سکتی ہیں۔ بہت زیادہ تیز روشنی، بہت زیادہ شور اور بہت زیادہ اسٹرانگ سمیلز بھی اس کو ٹریگر کر سکتی ہیں، اور اسی طرح بہت زیادہ یا بہت کم نیند بھی اس کا ایک ٹریگر فیکٹر ہو سکتا ہے۔ ان سب ٹریگر فیکٹرز کے علاوہ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر بھی ہے۔ ویورز، مائیگرین کو ایوائڈ کرنے کے لیے اور اس کی شدید تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے سیویرٹی فیزز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا پہلا فیز پروڈروم فیز ہے، جو کہ کچھ گھنٹوں سے لے کے کچھ دنوں تک کا بھی ہو سکتا ہے، جس میں مریض بہت زیادہ موڈ سوئنگز کو فیس کرتا ہے، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ جمائیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد اورا فیز آتا ہے، جو 5 منٹ سے لے کے 60 منٹ تک کا بھی ہو سکتا ہے، جس میں شارٹ ٹرم ویژول چینجنگز آتی ہیں، جیسے کہ نظر کے آگے کالے دھبے آنے لگتے ہیں، زگ زیگ نظر آنے لگتا ہے، بہت تیز روشنی نظر آتی ہے، انسان کو اپنا آپ سن محسوس ہوتا ہے اور کنفیوژن میں چلا جاتا ہے، اور بہت زیادہ مسل ویکنیس فیل کرتا ہے۔ ان 2 فیزز کے بعد بہت شدید سر درد کا فیز آتا ہے، جسے ہیڈ ایک فیز کہتے ہیں، جو کہ 4 سے 72 گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ ویورز، پہلے 2 فیزز کے سمٹمز کو جان کر آپ تیسرے فیز تک پہنچنے سے بچ سکتے ہیں، اور مائیگرین کا چوتھا اور آخری فیز پوسٹ ڈروم فیز ہوتا ہے، جو 1 سے 2 دن تک رہ سکتا ہے، جس میں مریض کے جسم میں درد رہتا ہے اور ذہنی طور پر بھی ایکٹیو نہیں رہتا۔ اگر مریض کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں مائیگرین کس وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے، تو وہ اس کو بڑی آسانی سے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اپنی نیند کو پراپرلی اسکیجولڈ کر کے، پراپرلی ہائیڈریٹڈ رہ کر، یعنی پانی زیادہ پی کر، اپنی ڈائٹ کو آلٹر کر کے، جس میں کہ چیز اور الکوہل وغیرہ زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح کچھ ایکسرسائزز جیسے کہ واکنگ، سائیکلنگ اور یوگا، اور سٹریس کو مینیج کر کے بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سٹریس کو کیسے مینیج کریں، تو اوپر دیے گئے لنک کو ضرور کلک کریں۔ اس کے علاوہ شدید سر درد سے پہلے ہی کچھ میڈیسنز جیسے کہ ایسپرین کے استعمال سے بھی آپ اس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اچھے نیورولوجسٹ سے کنسلٹ کریں اور اس کی پرسکرائبڈ میڈیسنز کا پراپر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کرونک مائیگرین کی صورت میں فور ہیڈ، شولڈر یا نیک وغیرہ میں بوٹاکس انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو مائیگرین کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا
بہت خیال رکھیں.